بچوں کے خواب میں بڑبڑانے کی آواز، رونے کی آواز اور چیخ و پکار کی آواز، اس کو ختم کرنے کے لیے آج میں ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ آسان ہے، زبردست ہے، گھر میں والدین آرام سے کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ بڑبڑاہٹ بچے کی، گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، آوازیں کھنسنا اور خواب میں نیند میں رونے کی آوازیں ختم ہو جائے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں ان کو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیسے ختم کرے، نہ وہ ختم کر سکتے ہیں خود۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دم کرے، کیونکہ یہ بڑبڑاہٹ اور خواب میں رونا اور چیخ و پکار کرنا، بولنا، یہ دم کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگا۔ دم کروانا پڑے گا، خود کر لیا کرے دم، والدین خود دم کر لیا کرے، اور ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں۔ آپ جس بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ ملتان، لاہور، کراچی لے کے جائے، اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس۔ یہ صرف دم سے اس کو شفا ملے گی۔ آپ دم کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شفا عطا کریں گے۔ اس کی بڑبڑاہٹ، رونے کی آواز اور چیخ و پکار کی، بولنے کی آواز ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، یہ والدین خود کر لیا کریں۔ بعض والدین ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے بچے کو یہ مسئلہ ہے، اور اللہ کے بندو، اللہ کے ولی، خود دم کر لیا کریں۔ چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دیا، خود دم کر لیا کریں۔ میرے پاس تو روزانہ بچے آتے ہیں، ہم ان کو دم کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرماتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزانہ مریض آتے ہیں، قسم قسم کے مریض آتے ہیں، بچوں کو قسم قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس کو ہم نے دم کیا، اللہ پاک نے شفا بخشی ہے، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا کی ہے۔ آپ اتنا سفر طے کر کے آتے ہیں ہمارے پاس، تو آپ پہلے خود آزما لیا کریں، خود ہی دم کر لیا کریں۔ اگر آپ کے دم کے ساتھ بچہ ٹھیک نہ ہوا، پھر ہمارے پاس لے کر آئیں۔ آپ اتنی تکلیف کر کے آتے ہیں ہمارے پاس، تو میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں تکلیف سے بچاؤں، آپ کو سفر سے بچاؤں۔ آپ خود چھوٹا سا عمل کر لیا کریں، دم کر لیا کریں، اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ اور یہ جو دم ہے، یہ جو اللہ پاک کے 13 نام ہے، اللہ پاک کے 13 ناموں میں سے ان کو ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ان کو دم کرنا ہے، اور اس کو کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈالیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے ان بچوں کو۔ جس بچے کو آپ اس کے گلے میں ڈالیں گے، اس کو دم کریں گے، اللہ پاک شفا بخشیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے پہلا نام ہے، جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، الغفار، الوہاب، القہار، الفتاح، القدوس، الرحمن، الرحیم، الشہید، الصمد، المالک، العظیم، الکریم، الاکرم۔ یہ 13 نام آپ نے اس طریقے سے پڑھنا بھی ہے۔ اگر کاغذ پر لکھ کر لکھنا ہے گلے میں ڈالنے کے لیے، تو اس کو 11 بار، ان ناموں کو 11 بار پڑھ کر کاغذ پر پھونک مارے، اور اس کو بند کر کے کپڑے میں بند کر لیں، تو اس کے گلے میں ڈال دیں۔ اللہ پاک شفا عطا کریں گے، شفا بخشیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں شفا بخشی ہے، شفا رکھی ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کلام میں وہ شفا ہے جو کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو عمل میں نے بتایا یقین کے ساتھ کر لیا کریں، اور توجہ یکسوئی کے ساتھ کر لیا کریں۔ اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، کیونکہ بچوں کے لیے جو والدین دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی، چاہے وہ 1 دن میں قبول ہو جائے، 1 دن لگے، ہفتہ لگے، 2 دن لگے، 1 مہینہ لگ جائے، 1 سال لگ جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت
والدین کی دعا بچوں کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل سے خلوص سے کرتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر بچوں کے لیے دعا کرتا ہے والدین۔ تو ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔